خبر شامل کرتے ہیں خانیوال سے ہمارے رپورٹر ڈاکٹر حبیب قمر چودھری سے۔ میاں چنو مسافر کی قریب افسوسناک حادثہ، ٹرین کی ٹکر سے انجمن آڑتیاں گلا منڈی۔ میاں چنو کے صدر میاں عبدالرؤف کے والد محترم ٹرین کی زد میں آ کر جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ریلوے ذرائع کے مطابق ٹرین کی ٹکر لگنے سے بزرگ شہری موقع پر ہی دم توڑ گئے ہیں۔ حادثے کے بعد ٹرین پھاٹک پر کھڑی رہی، جبکہ اطلاع ملتے ہی متعلقہ ادارے موقع پر پہنچ گئے ہیں۔ جاں بحق ہونے والے بزرگ کے ورثاء بھی موقع پر پہنچ گئے ہیں، جبکہ پولیس کی جانب سے مزید کارروائی جاری ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر کاڑا سعید ریاض احمد سے۔ نادرا آفس حویلی لکھا میں عوام کو کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ حویلی لکھا بہت ہی زیادہ آبادی والا علاقہ ہے، تو جہاں پر صرف ایک ہی نادرا آفس ہے، سڑک پر لمبی لائنیں لگنے سے حادثات کا خطرہ ہے اور پارکنگ کا انتظام نہ ہونے سے بھی مسئلہ ہے۔ ایک ہی بندہ ٹوکن دیتا ہے جس سے وقت زیادہ لگتا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ عملہ موجود ہے لیکن کام میں سست روی ہے۔ انتظامیہ سے درخواست ہے کہ بہتر انتظامات کریں تاکہ لوگوں کو آسانی ہو۔ بہاڑی نمائندہ آصف کی رپورٹ۔ ڈپٹی کمشنر بہاڑی خالد جاوید گرائے کی زیر صدارت لوکل گورنمنٹ جوائنٹ اتھارٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں 7 کروڑ 44 لاکھ روپے کے 5 ترقیاتی اسکیموں کی منظوری دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن پر شہریوں کو بیوٹیفیکیشن اور عوامی فلاح بہبود کے منصوبوں پر تیزی سے کام جاری ہے۔ 4 کروڑ روپے کی لاگت سے کلین اینڈ گرین پارک لوڈن روڈ کی بحالی، تزئین رہائش اور سپورٹس ایرینا تعمیر کیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر نے مزید کہا کہ شاہراہوں کے اطراف چوکوں میں 59 لاکھ روپے سے RCC پلانٹر اور پودے لگائے جائیں گے۔ 1 کروڑ 99 لاکھ روپے لاگت سے سلاٹر ہاؤس کی بحالی پر خرچ کیے جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پارکوں میں فلڈ لائٹس، اوپن جم، بچوں کے کھیلنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ پارکوں میں خوبصورت رنگا رنگ دلکش لائٹس لگائی جا رہی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے مزید کہا کہ DSP چوک میلسی میں 19 لاکھ 82 ہزار روپے سے مونومنٹ سے لگائے جائیں گے۔ 50 لاکھ روپے سے نتھے شاہ کے قریب بہاڑی روڈ پر پبلک ٹوائلٹس تعمیر کیے جائیں گے۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ایڈمنسٹریٹر بلدیہ غلام مرتضیٰ، STO پیرا وکاس انجم، DD ڈیولپمنٹ محمد افضال، CO ضلع کونسل ناصر نعمان شاہ، DD PR میاں نعیم عاصم، CO بلدیہ بہاڑی میلسی محمد اویس، CO بلدیہ ابورے والا امتیاز جویا اور دیگر افسران موجود تھے۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے تحصیل رپورٹر میاں محمد جاوید۔ میاں چنو سے چک نمبر 17 8R ملک مظفر والا بدماشی عروج پر عوامی راستہ بند۔ اہل علاقہ کی دہائی چک 17 8R ملک مظفر والا کے رہائشی اس وقت سخت مشکل میں۔ کچھ بااثر افراد ابستار کسائی پرویز کاشف اور علادتہ نے علاقہ مکینوں کے گزرگاہ گلی کو غیر قانونی طور پر بند کر رکھا ہے۔ یہاں صرف راستہ ہی بند نہیں کیا گیا بلکہ اپنی بدماشی دکھاتے ہوئے رانا عمران کے گھر کے سامنے روزانہ کچرا پھینکا جاتا ہے، جس کی وجہ سے تعفن پھیلا ہوا ہے اور بچوں، بزرگوں اور خواتین کا گھر سے نکلنا محال ہو گیا ہے۔ ہم انتظامیہ سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ DC خانیوال اور AC میاں چنو فوری نوٹس لیں، غیر قانونی تجاوزات کا خاتمہ کر کے گلی کو بحال کروائیں، بدماشی کرنے والے ناصر کے خلاف فوری قانونی کارروائی کریں۔ فیصل آباد بیورو چیف محمد مظہر کی رپورٹ کے مطابق CPO فیصل آباد صاحبزادہ بلال عمر کی سرکل فیکٹری ایریا کے افسران کے ساتھ کرائم میٹنگ میں DSP سرکل فیکٹری ایریا وسیم فراز، SHO اور تفتیشی افسران کی شرکت۔ زیر تفتیش مقدمات اور پینڈنگ چلاننگ جلد یکسو کی جائے۔ CPO قتل، اقدام قتل، ڈکیتی، رہزنی جیسے جرائم میں ملوث ملزمان کی گرفتاریوں میں مزید تیزی لائی جائے۔ صاحبزادہ بلال عمر SHOs گشت کو مزید بہتر بنائیں اور سرچ آپریشنز میں مزید بہتری لائیں۔ بہاولپور سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندے سعید نعیم شاہ سے۔ چشتی سپورٹس اور JS سپورٹس کے تعاون سے رمضان کپ کرکٹ ٹورنامنٹ بہاولپور کے سب سے بڑے انڈور گراؤنڈ سپورٹس ایکس میں کھیلا گیا، جس میں کرکٹ شائقین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ٹورنامنٹ کے دوران چشتی سپورٹس کی جانب سے کھلاڑیوں میں ٹراؤزر، شرٹس، ٹرافیز اور جوکرز فراہم کیے گئے، جبکہ JS سپورٹس کی طرف سے کھلاڑیوں کو ٹراؤزر، شرٹس اور ٹرافیز دی گئی ہیں۔ فائنل میچ سپورٹس ایکس CC اور شاہین CC کے درمیان کھیلا گیا۔ شاہین CC نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 5 اوورز میں 50 رنز کا ہدف دیا، جسے سپورٹس ایکس CC نے شاندار کھیل پیش کرتے ہوئے صرف 4 اوورز میں حاصل کر کے فائنل کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ سپورٹس ایکس CC کے بیٹسمین زین زیبی کھمن، سرفراز اصغر، نوید باری، آصف اور طلحہ جٹ نے بہترین بیٹنگ کا مظاہرہ کیا، جبکہ بولرز میں جنید جونا، طارق بھٹی، فیصل عبداللہ عروش اور ساجد چودھری نے شاندار باؤلنگ کرتے ہوئے ٹیم کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔ فائنل میچ کے مہمان خصوصی بلال بلوچ، سابق چیئرمین UC 4 اور امیدوار PP 253 تھے۔ بلال بلوچ نے کامیاب کھلاڑیوں میں ٹرافیز اور انعامات تقسیم کیے۔ اس موقع پر چشتی سپورٹس کے اونر طاہر چشتی اور JS سپورٹس کے اونر شاہد گجر نے کہا کہ وہ آئندہ بھی نوجوان کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے۔
کراچی سابق مشیر حکومت ممبر مجلس عاملہ مسلم لیگ نون آزاد جموں کشمیر سردار شیراز خان نے افغان طالبان کی جانب سے پاکستانی سرحدوں پر کی جانے والی اشتعال انگیزی، جارحیت اور دہشت گردی کی کارروائیوں پر فوج پاکستان کی بروقت، مؤثر اور فیصلہ کن جوابی کارروائی کو قابل تحسین قرار دیتے ہوئے کہا کہ افغان طالبان رجیم کی جانب سے کی گئی دہشت گردانہ کارروائیوں کے جواب میں پاک فوج نے انتہائی پیشہ ورانہ مہارت اور جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کی متعدد چوکیاں تباہ کی ہیں اور کئی اہم چیک پوسٹوں پر پاکستانی جھنڈے بلند کیے۔ انہوں نے کہا کہ دشمن کو وہی جواب دیا گیا ہے جس کا وہ مستحق تھا اور یہ کارروائیاں پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے عزم کا واضح اظہار ہے۔ بہاولپور سے خبر شامل کرتے ہیں۔ بیورو چیف محمد مبشر مغل سے بے بنیاد خبر کی تردید، حقائق کے منظر عام پر لانے کا مطالبہ۔ حال ہی میں بعض ذرائع ابلاغ پر نشر و اشاعت ہونے والی خبر حقائق کے برعکس بغیر تصدیق اور مکمل لا علمی کی بنیاد پر پیش کی گئی، جس کی سختی سے تردید کی جاتی ہے۔ انسپکٹر اسد ادیب نے اپنے وضاحتی بیان میں کہا کہ پیرا فورس کی کسی بھی کارروائی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس حوالے سے ان کا نام لینا یا کسی بھی قسم کا تاثر دینا سراسر بے بنیاد اور گمراہ کن ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ گزشتہ 30 برس سے اس علاقے مقبول کالونی میں مقیم ہیں اور ان کے کردار اور ساکھ کی تصدیق علاقے کے معززین سے کی جا سکتی ہے۔ ان کے خلاف آج تک کسی ظلم، زیادتی یا غیر قانونی عمل کی کوئی شکایت یا ثبوت سامنے نہیں آیا۔ وہ ہمیشہ علاقائی فلاح و بہبود اور سماجی سرگرمیوں میں فعال کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ تصویر میں دکھایا جانے والا شخص محمد اسلم ان کے گھر کے ساتھ واقع ایک مکان اور 2 دکانات کرایہ پر لیے ہوئے ہیں۔ اہل علاقہ کے مطابق مذکورہ شخص منشیات، چرس وغیرہ کا عادی ہے، جس کے باعث اس کی دکانات پر مشتبہ اور جرائم پیشہ افراد کی آمد و رفت رہتی ہے۔ میکلوڈ گنج ضلع بہاولنگر سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر حاجی محمد شان چوہان کی رپورٹ کے مطابق میکلوڈ گنج میں انتظامیہ اور پیرا فورس کی کارروائی پر قصابوں کا احتجاج۔ قصابوں نے دوران احتجاج میڈیا نمائندگان کو بتایا ہے کہ جانوروں کی قیمتیں حد سے زیادہ بڑھ جانے کی وجہ سے ہم کسی بھی صورت سرکاری ریٹ 800 روپے کلو گوشت فروخت نہیں کر سکتے۔ میکلوڈ گنج کے قصابوں کا کہنا تھا کہ جانوروں کی مہنگی خریداری، کیریج اور چارے کے اخراجات کی وجہ سے سرکاری نرخ نامے کے مطابق گوشت فروخت ناممکن ہے، بلکہ ہمیں مالی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ انتظامیہ قصابوں کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے گوشت کا مناسب ریوائزڈ ریٹ مقرر کرے تاکہ ہم بھی باعزت طریقے سے روزگار کے ساتھ وابستہ رہ کر ذریعہ معاش حاصل کر سکیں اور عوام کو بآسانی گوشت کی سپلائی مہیا کی جا سکے۔ بصورت دیگر متفقہ طور پر اس پیشے کو خیرآباد کہنے پر مجبور ہو جائیں گے، جبکہ عوام کا کہنا ہے کہ سرکاری ریٹ کے برعکس 1200 روپے بیف اور 2600 روپے کلو مٹن خریدنا ہماری پہنچ سے بہت دور اور زیادتی ہے۔ شامل کرتے ہیں چنیوٹ سے ہمارے بیورو چیف غلام رسول چدھر کی رپورٹ کے مطابق ترجمان فوڈ اتھارٹی چنیوٹ میں صحت عامہ کا تحفظ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی اولین ترجیح ہے۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کے حکم پر معیاری سحر افطار کی فراہمی کے لیے مسلسل چیکنگ، 4 دن میں 436 فوڈ پوائنٹس اور یونٹس کی چیکنگ، 4 فوڈ پوائنٹس بند، قوانین کی خلاف ورزیوں پر 152 سحر افطار پوائنٹس کو 3,50,000 کے جرمانے عائد، بھاری مقدار میں ممنوعہ اور غیر معیاری ایکسپائری اشیاء تلف، صفائی کے انتہائی ناقص انضامات پر فوڈ پوائنٹس کو جرمانے عائد کیے گئے۔ ترجمان فوڈ اتھارٹی قوانین کی سنگین خلاف ورزیوں پر 4 فوڈ پوائنٹس کو اصلاح تک بند کیا گیا۔ بہتری کے لیے ناشتہ سحر افطار پوائنٹ کو تفصیلی اصلاحی نوٹس بھی جاری کیے گئے۔ ناقص سٹوریج، گندے فریزر، زنگ آلود برتن استعمال کرنے پر بھی جرمانے عائد کیے گئے۔ فوڈ اتھارٹی کھلی نالیاں، گندا واشنگ ایریا اور بدبودار ماحول پایا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں حاصل پور سے، جہاں ہمارے تحصیل رپورٹر عبدالخالق بلوچ کی رپورٹ کے مطابق حاصل پور سیاسی سماجی شخصیت جنرل سیکرٹری پنجاب پریس کلب عبدالخالق خان بلوچ کی جانب سے پنجاب پریس کلب کے عہدیداران کے اعزاز میں افطار پارٹی دی گئی، جس میں بانی پنجاب پریس کلب سید خضر عباس گیلانی، نائب صدر سہیل ظہور کھوکھر، جنرل سیکرٹری پریس کلب جمال پور نوید بلوچ، ڈپٹی سیکرٹری اجمل تھیم، ترجمان اسفند ممتاز، ارسلان احمد دیگر نے شرکت کی۔ ملک پاکستان کی خوشحالی اور ایران کے فتح کی دعا مانگی گئی۔ اس موقع پر علاقے کے معزز مہمان بھی موجود تھے، جن میں ثقلین خان بلوچ، حاجی محمد اسلم خان بلوچ بھی موجود تھے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں قومی دستک نیوز۔